بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 252 سورۃ انبیاء آیت نمبر 101۔ قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا، تخفیفی اخروی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن پھر یہ حسرت اور یہ افسوس فائدہ نہ دے گا۔ ابھی سے ایمان اور نیک اعمال کرو تاکہ اس خوف اور خطرے سے بچ جاؤ۔ تو اسی قیامت کے تذکرے کے اندر یہ کہا تھا کہ جن ہستیوں کو تم نے اپنی امید بنا رکھا ہے کہ وہ ہمیں بچائیں گے، اور جن کو تم پکارتے ہو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی وہ مشرک پیر مراد ہے، ماں میں وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس کا استثناء بعد میں آ رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى کی آیت کے اندر۔ تو انکم بے شک تم اور ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے مشرک اور کافر قسم کے پیر، اور جو خود بھی شرک کرتے اور تمہیں بھی شرک میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم ان کی عبادت کرتے اور ان کے کہنے پر قبروں کی، درختوں کی یا بتوں کی اور غیروں کی عبادت کرتے، وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ تمہارے معبود آلہہ مانا حاجت روا ہوتے، تکلیف دور کرنے والے ہوتے، تو ما وردوہا جہنم میں نہ جاتے، بلکہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اور لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے زفیر مانا چیخ ہوگی، جیسے کہ گدھے کی ہنہنانے کی آواز ہے، شروع میں جو ہلکی آواز ہوتی ہے، اور شہیق اس کے مقابل میں ہے، بڑی آواز کو کہتے ہیں کہ سانس باہر کی طرف لے جا کر پھر اندر کی طرف کھینچ جائے۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں کسی کی آواز نہیں سنیں گے۔ مشرکین نے جب یہ بات سنی تو مشرکوں نے کہا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے اولیاء کی توہین کرتا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جن کو ہم شفاء مانتے ہیں۔ اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہے، اور یہودیوں نے اس میں حضرت عزیر کی علیہ السلام کی توہین ہے۔ مشرکین نے کہا اس میں فرشتوں کو ہم الہہ مانتے ہیں، ان کی توہین ہے۔ اور یہ اپنے بڑے شاعر کے پاس، عبداللہ بن زبارہ کے پاس چلے گئے، جو ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس سے جا کر کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے اولیاء کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ باتیں کہی۔ اس نے کہا کہ میں ہوتا تو اس کو جواب، میں آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا فرشتوں کی ایک طرف سے تو تعریف کرتا ہے اور دوسری طرف سے تو ان کو جہنمی کہتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ جواب نہ دے سکتا، یہ پھنس جاتا۔ اگر یہ جواب دیتا کہ وہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے، تو پھر ہماری بات ماننی پڑتی کہ وہ شفاء ہے نا۔ تو یہ مشرکین اس پر بغلیں بجانے لگے اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس پیغمبر کے پاس اس بات کا جواب نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جواب دیا کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، سبقت کے فیصلہ ہو چکا ہے لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنى مانا اچھا فیصلہ، مراد جنت، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ عنہا مانا اس جہنم سے مبعدون دور رکھے جائیں گے، یعنی اولیاء، انبیاء، نیک لوگ جتنے بزرگ ہیں وہ تو سب جہنم سے دور رکھیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 61 تک اس کا تذکرہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم عدو الا المتقین، اور یا عباد لا خوف علیکم، کہ میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں ہے، اور آپس میں لوگ دشمن ہوں گے لیکن متقی لوگ دشمن نہیں ہوں گے، اور بلکہ کہا جائے گا ادخلوا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نیک لوگوں کو تو اللہ جنت میں لے جائے گا، وہ انبیاء ہے، اولیاء ہے۔ ہاں، یہ جو کہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ تو ان کو کہا گیا جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو جن درختوں کی اور پتھروں کی تم نے پوجا کی ہے، تو نیک لوگ اس میں داخل نہیں ہیں۔ یہ آیت کے اندر استثناء موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ما تو عموم میں نص نہیں ہے، لفظ انکم وما تعبدون میں ما تو بعض مطلب یہ کہ تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، تو مراد وہ بعض معبود ہے جو وہ کافر ہیں یا وہ جہنم کے مستحق ہے، نیک مراد نہیں ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ نہیں سنیں گے اس جہنم میں اس کی آواز۔ حسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلکی آواز جس کو انسان محسوس کرے، چھوٹی چھوٹی آواز، وہ آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت، اور یہ لوگ جو ہے جنت کے اندر، فیما ان نعمتوں کے اندر، اشتہت انفسہم، کہ ان کے جی اور ان کے نفس جو کچھ بھی چاہیں گے، خالدون من ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور قید خانہ ہے،
اور جیل اور قید کے اندر انسان تکلیف کی اور مصیبت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن جنت تو ان کے لیے آزادی ہے، وہ تو باغ ہے، وہ ان کی جنت ہے اور ان کی نعمتیں ہیں۔ اور آزادی کی زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، اس لیے مومن کے لیے یہاں پر تکلیف ہے اور یہاں مصیبت تو ہے، لیکن یہ لوگ مومنین جو ہے فیما ان نعمتوں کے اندر اشتہت انفسہم کہ ان کے نفس جو کچھ بھی چاہیں گے خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ایسے حالت میں رہیں گے کہ لا يحزن غمگین کرے گا ان مومنین کو الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ، الفزع مانا گھبراہٹ، الاکبر مانا بڑی، وہ بہت بڑی گھبراہٹ اور خوفناک جو قیامت کا قائم ہونا ہے، اور قیامت کے اندر پہاڑوں کا اٹھ جانا ہے اور زمین کے فنا ہو جانا اور آسمانوں کا لپٹ جانا ہے، یہ ان کو غمگین نہ کرے گا، بلکہ وتتلقاهم الملائکہ، اور ملاقات کریں گے ان کے ساتھ فرشتے، اور فرشتے ملاقات سے معنی یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے اور یقولون کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جنت میں لے کر ان کو داخل کریں گے، اور اہلاً اور سالن کہیں گے اور ان سے مبارکبادی پیش کریں گے، اور موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ اس وقت کافر بہت ہی خوف زدہ ہوں گے اور مومن بڑے ہی خوش ہوں گے، یہ وہ دن ہے، اور اعلان ہوگا ھذا یومکم الذی، یہ وہ تمہارا دن ہے الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر مومنین کے لیے بشارت کا ذکر ہے، اور پہلے آیات کے اندر لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون سے پہلی جو آیات ہے ان میں تخفیف کا ذکر تھا، تو آیات کا حاصل تخفیف اور بشارت ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کیوں ہوگی، اور یہ مومن اس گھبراہٹ سے، اور یہ دن بہت بڑی گھبراہٹ والا کیوں ہوگا، تو اس کی دو وجہ ذکر کی ہے۔ ایک دن میں گھبراہٹ اس لیے ہوگی کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ آسمان جتنا بڑا وسیع اور بڑی چیز وہ جب لپیٹ کر کاغذ کی طرح لپیٹ دی جائے گی تو واقعی یہ گھبراہٹ کی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ مومن اس لیے مطمئن ہوں گے کہ ان کے لیے پہلے سے بشارت دی گئی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جنت کے دن جو قیامت کا دن ہے اس میں جنت نیک لوگ اس کے وارث ہوں گے اور ان کو جنت ملے گی۔ تو گھبراہٹ تو اس لیے ہوگی کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اور خوشی اس لیے ہوگی کہ مومنین کے لیے وہ جنت کے وارث ہوں گے اور جنت کے امیدوار ہوں گے، اس لیے ان کے لیے خوشی ہوگی۔ یہ دو وجہ ذکر ہے۔ یوم نطوی السماء مانا ڈرو اس دن سے جس دن ہم لپیٹ دیں گے السماء مانا آسمان کو، کطی السجل للکتب، جیسے کہ منشی لپیٹ دیتا ہے للکتب اپنے فائل کو یا کتابوں کو۔ السجل سے مراد منشی ہے یا سجل فرشتے کا نام ہے، قطعی السجل جیسے کہ وہ فرشتہ لپیٹ دے گا للکتب اپنے نامہ اعمال کو، یہ مراد ہے، یا سجل سے منشی مراد ہے، یا سجل سے مراد صحیفہ ہے نامہ اعمال کا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ یوم نطوی السماء ہم لپیٹیں گے السماء آسمان کو قطعی السجل جیسے کہ فرشتہ لپیٹ دیتا ہے للکتب اپنے نامہ اعمال کو، یا قطعی السجل جیسے کہ منشی لپیٹ دیتا ہے للکتب اپنے صحیفے اور فائل کو۔ اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ کر چھوٹا ہو جائے گا اور یہ اتنا بڑا وسیع آسمان۔ یا قطعی السجل کا معنی جیسے کہ لپیٹ دیا جاتا السجل نامہ اعمال کو، سجل معنی نامہ اعمال مراد ہوگا اور لام بمعنی اعلیٰ کے ہوگا، تو معنی قطعی السجل علی الکتب جیسے کہ نامہ اعمال لپٹ جاتا ہے اعلیٰ بمعنی لام بمعنی اعلیٰ کے اعلی الکتب معنی ان باتوں پر جو اس کے اندر لکھی گئی ہے وہ اس کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے، اس میں وہ لپیٹ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید، ہم اس قیامت کو دوبارہ قائم کریں گے، کما بدانا جیسے کہ ہم نے شروع کیا اول خلق پہلی مرتبہ، اول خلق معنی شروع کیا پہلی مخلوق کو، تو نعید ہم اس کو دوبارہ لٹائیں گے۔ وعدن یہ وعدہ ہے علینا ہم پر لازم ہے، یعنی وعدن ہم نے وعدہ کیا اور وعدہ کرنا، اور یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم دوبارہ قیامت کو قائم کریں گے۔ انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ دوسری بات کہ خوش کیوں ہوں گے مومنین، تو اس کا تذکرہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ،
اور ہم نے لکھا ہے زبور میں من بعد ذکر نصیحت کے باب کے بعد، یعنی کتابی زبور میں جو نصیحت کی بات ہے اور اچھی بات ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بات لکھی ہے، بشارت لکھی ہے مومنین کے لیے کہ ان الارض، ارض سے مراد جنت کی زمین جو ہے نا، یرثھا، اس کے مالک ہوں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، تو اس وجہ سے یہ مومنین خوش رہیں گے۔ یا زبور سے مراد لوح محفوظ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہ ہم نے لکھا ہے زبور کے اندر، یعنی مکتوب کتاب جو لوح محفوظ ہے، من بعد ذکری، یعنی نصیحت کے بعد، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کی زمین، جنت کی جو زمین ہے اس کے مالک جو ہے وہ نیک لوگ ہوں گے۔ من بعد ذکر میں ایک معنی تو یہ ہوگا کہ یہ نصیحت ہم نے لکھی ہے زبور کتاب میں من بعد ذکری، اس نصیحت کے باب کے بعد، یعنی زبور کے اندر باب النصیحت ختم ہوتا ہے، تو باب النصیحت کے بعد ہم نے یہ بشارت برائے مومنین لکھی ہے کہ ان الارض، جنت کی زمین، یرثھا، اس کے مالک ہوں گے عبادی الصالحون۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھا من بعد ذکر، ذکر سے مراد تورات ہے، تورات کے بعد جو ہم نے زبور ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ من بعد ذکر سے لوح محفوظ مراد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے لکھا زبور میں من بعد ذکر، یعنی لوح محفوظ کے بعد، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ پھر عرض کے اندر بھی دو احتمال ہے، عرض میں ایک تو وہ جنت والا معنی ہے اور وہ زیادہ راجح ہے، دوسرا یہ ہے کہ عرض سے مراد عرض شام ہے، کہ زمین شام جو ہے نا، یرثھا، اس کے مالک ہوں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نائب امیر تھے حضرت عثمان کی طرف سے، اور جو ہے یہ عرض فلسطین جو ہے شام، یہ دارالخلافہ رہی اور آخر تک حضرت امیر معاویہ اس کے خلیفہ رہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ گویا کہ بشارت دنیاوی ہو جائے گی۔